السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی والی، خوشیوں اور عافیت والی، امن اور سکون والی، تقوی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کے فضل و کرم سے ہم سورۃ العادیات کی آیہ نمبر 5 دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین الہی آمین۔ سورۃ العادیات آیہ نمبر 5۔ فَوَسَطْنَ، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں، بِہِ، ساتھ اس کے، جمعہ، جماعت میں۔ اسی کیولری کی بات چل رہی ہے اور فائنل اوتھ آ گیا آیہ نمبر 5 میں، اور والعادیات ہی ہم نے آیہ نمبر 1 میں پڑھا تھا، تو وہی گھوڑے، وہی گھوڑوں کی جماعت جو لیس دین 10 ہارسز پر مشتمل تھی، وہ اب غبار اڑاتے گھوڑے بالکل دشمن کے سر پر، اس کے بیچ میں پہنچ گئے ہیں۔ اب ہم کمپلیٹ سین کو دیکھیں، آیہ نمبر 1 سے لے کر آیہ نمبر 5 تک، تو یوں ہوا کہ سرپٹ بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہانپتے گھوڑے جو پتھر پر چلیں تو چنگاریاں اڑائیں، اور جب مٹی پر بھاگیں تو دھول۔ صبح کے وقت دشمن کے شہر میں یا دشمن کی جماعت میں یا میدان جنگ کے بالکل درمیان میں پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ ایک سین کریٹ کیا گیا ان 5 آیات میں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک امیجنیشن ٹریگر کر رہا ہے۔ اب عرب نے جب یہ 5 آیات سنی نا، تو ان کی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لنگوسٹکس بہت اچھی تھیں، عربی زبان میں بہت فصاحت ہے، بلاغت ہے، شعر و شاعری کرتے تھے، تو جب انہوں نے اس انداز بیان کو سنا تو انہیں اس نے بہت ہٹ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ کلام تھا اللہ کا، الفاظ تھے قرآن کے، اور زبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا، ان آیات کا امپیکٹ ان پہ بہت اسٹرانگ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب ان آیات میں ان کے انٹرسٹس کو دیکھتے ہوئے کیا۔ ان آیات میں جو پہلی 5 آیات ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہ کوئی ڈو اینڈ ڈونٹس کی بات نہیں ہو رہی، حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی، جنت یا دوزخ کی بات نہیں ہو رہی، فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پر صرف ایک سین کریٹ کیا گیا ہے، اور کیوں ان 5 آیات کو یہاں پہ رکھا گیا، تاکہ عربوں کی توجہ کہانی کے طور پر مبذول کرا لی جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 آیات جس میں ان کی اٹینشن کو گریب کر لیا گیا، اور پھر وہ بات کہی گئی جو اصل مقصد تھی۔ اب یہ سین ختم ہو گیا، یہ سین کا کلائمیکس تھا آیہ نمبر 5، سین اینڈ ہو گیا۔ اب اگلی بات نیکسٹ آیہ میں شروع ہوگی۔ اب ان آیات میں ہمارے لیے میسیج کیا ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گھوڑوں کی مثال دی اور یہ سین کریٹ کیا گیا، تو اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ گھوڑا جو بہت لائل جانور ہے، اپنے مالک کا وفادار ہے، فرما بردار ہے اور تابع دار ہے، وہ کس طرح وفاداری اپنے مالک کے ساتھ نبھاتا ہے؟ اتنا تیز دوڑتا ہے کہ ہانپنے لگ جاتا ہے، چنگاریاں اڑتی ہیں، دھول اڑتی ہے، اور وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ ایسے بھاگتا ہے کہ ہانپتا ہوا میدان جنگ میں دشمن کے سر پہ جا پہنچتا ہے۔ تو یہ تو ایک جانور کی بات ہو گئی۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مخلوق کی تابع دار ہے۔ تو پھر اگر انسان کی بات کریں تو انسان تو مخلوق ہے،
اور وہ اپنے خالق، اپنے مالک سے غافل کیوں؟ اب یہاں پر ہمیں خود سے کوسچن کرنا ہے کہ ہم اپنے مالک کے، اپنے خالق کے کتنے وفادار ہیں، کتنے فرما بردار ہیں، کتنے تابع دار ہیں، ہم اس کے احکامات کی پیروی کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ کیا ہم آج اپنے مالک کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ہانپ گئے، تھک رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تابع داری، فرما برداری، اس کی اطاعت کرنے کے راستے میں آنے والی پریشانیاں، دھول مٹی غبار، یہ کہیں ہمیں پریشان تو نہیں کر رہا؟ ہماری سپیڈ کو سلو تو نہیں کر رہا؟ ہمیں اس اطاعت کے راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹا تو نہیں رہا؟ کیا آج ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے ان کے سر پہ پہنچ جائیں؟ اب یہ سر پہ پہنچنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے میدان جنگ ہی ہوگا تو وہیں پہ دشمن کے سر پہ پہنچنا ہے، کیونکہ اب تو جنگوں والی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے اپنے طور پر دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف اپنی جنگ کس طرح اپنی جگہ پر رہتے رہتے لڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا لائل بنا دیں اور ایسی لائلٹی، ایسی محبت اپنی عطا فرمائیں جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔